السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج الحمدللہ ہماری لاسٹ کلاس ہے، 9ویں اور لاسٹ آخری کلاس ہے، اور اس کو ہم نے 132 ممبرس کے ساتھ شروع کیا تھا، اور اس میں سے 2 اسٹوڈنٹس نے ایگزٹ کیا ہے. مگر پریکٹیکلی دیکھیں تو 30 سے 35 لوگوں نے اس کو مطلب اس لائیو کلاس کو اٹینڈ کیا، جس میں انہوں نے فلی پارٹیسپیٹ بھی کیا، ہوم ورکس بھی کیے، اور کوئی ان کو کہیں پہ کوئی پرابلم آئی تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ بھی کیا اور پوچھا بھی، جو کہ کم ہی تھے، ان کا جو ایوریج ہے کافی کم ہے. یہاں پہ میں ایک دو چیزیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شروع میں بات کرنا چاہتی ہوں. ایک دو چیزیں میں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ جب میرا پہلا لیسن تھا زوم پہ آپ لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم نے انٹینشنس کی بات کی تھی کہ ہم اس کلاس کو یعنی اس تجوید کے اس کورس کو ہم کیوں کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا مخارج الحروف اور صفات الحروف کا کورس تھا. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا ایسی میری نیت ہے کہ جو میں اس کورس کو کروں. اور میں نے آپ لوگوں سے پہلے دن یہ کہا تھا کہ آپ سب اپنے نوٹ بک کے بالکل اینڈ پہ جا کے اپنی ان نیتوں کو لکھ لیں، اور جب ہماری آخری کلاس ہو تو اس کے بعد آپ یہ جا کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی ان نیتوں کو کہاں تک پورا کیا اور کہاں تک ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکے یا اس کے نزدیک بھی ہم جا سکے. کوئکلی میں ایک دو چیزیں بس دہرا دیتی ہوں جو ہم نے اپنی نیت میں رکھی تھیں. نمبر 1 تو یہ تھا کہ یہ کورس جو میں کر رہی ہوں، یعنی قرآن کو بہتر طریقے سے خوبصورت طریقے سے پڑھنے کا جو تجوید کا یہ کورس ہے، یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے، یعنی میں اتنا اچھا قرآن پڑھوں کہ مجھے یہ اللہ کے نزدیک کر دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر میں اس کو پڑھوں. ایک یہ ہماری ایک پوائنٹ تھا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تھی کہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک اور نیت یہ تھی کہ میرا ساتھ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہو، یعنی جو ماہر القرآن ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. پھر ایک یہ میری نیت ہو کہ میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، جس کا حکم قرآن نے ہی ہمیں دیا ہے. اور پھر ایک یہ کہ اس کتاب کا حق ادا کر سکوں. اور پھر ایک اور اس حدیث کو ذہن میں رکھوں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہم اس کیٹیگری میں رہیں کہ ہم قرآن کو سیکھ بھی رہے ہوں اور سکھا بھی رہے ہوں. پھر یہ کہ یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے سوچا کہ میں آج یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا دوبارہ سے ان کو ریوائز کر لوں، اور ہم کورس کے اینڈ پہ سب خود دیکھیں، اور پھر مجھے ضرور میسج کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں نے ان میں سے کیا مقاصد حاصل کیے. ایک چیز اور جو میں نے کہنی تھی وہ یہ کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں میں دوبارہ ایک ایڈوانس کورس شروع کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی ایک کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ کے ذریعے سے ہی ایک اس ایڈوانس کورس کے لیے ہم آپ کو سلیکٹ کریں گے، اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ انہی مخارج الحروف اور صفات الحروف میں سے ہی آئے گا، تاکہ اگلے جو کورس ہے اگلا جو میں اس کا شروع کروں گی، اس میں آپ لوگ اتنے تو ضرور تیار ہوں کہ وہ اس ایڈوانس کورس کو کر سکیں. اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اس ٹائم میں آپ لوگ پچھلے لیکچر جو بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں اب آپ ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیں، اور جو آپ کے جو ہوم ورکس میں نے آپ لوگوں کو گوگل فارم کے ذریعے میں بھیجتی ہوں وہ آپ کے گروپ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو ایک دفعہ سے دوبارہ اٹیمپٹ کر لیں. اور ایک ٹیسٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ٹیسٹ آپ کو دوں گی جو آپ لوگوں نے کرنا ہوگا. اس میں جو بھی سیریس اسٹوڈنٹس ہیں، سیریس کہہ لیں یا جو اگلے کورس کو کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہم اگلے کورس کو شروع کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز میں نے پوائنٹ نوٹ کیا تھا آپ کو بتانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے یعنی نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے قرآن سننا شروع کروں گی اسی طرح زوم پر ہی، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں انشاءاللہ گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو چلیں ہم اپنے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں، اور یہ ہماری آج بھی 3 ہی صفات ہیں.
آج کی جو یہ ہماری میری آواز آ رہی تھی انٹرنیٹ اچھا آج کی جو یہ صفت ہے جو ہم پڑھیں گے، یہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم وہ والی صفات پڑھ رہے ہیں جن کے اپوزٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ اپوزٹس الف سے لے کے یا تک جن کے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے. اب کچھ لیٹرز ہیں جن کے اپوزٹس نہیں ہیں، تو وہ والا صفات لازمہ کا ہم وہ والا پارٹ پڑھ رہے ہیں. تو آج جو پہلی صفت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الخفا. الاخفا، جنہوں نے کچھ تجوید پڑھی ہے اس کو اخفا کے ساتھ مکس نہ کریں، یہ الخفا ہے اور اس کا مطلب ہے کنسیلڈ. اس کو میں تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن میں اس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں الخفا جو ہے نا اس کا مطلب ہے کنسیل یعنی چھپانا. تو ان حروف کے اپنے اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ان حروف کے اپنے مخارج پر کمزور انحصار کی وجہ سے ان کی آواز چھپی رہتی ہے اور وہ واضح نہیں ہوتی. تو ان کے جو لیٹرز ہیں وہ کون سے ہیں؟ بکس میں آپ کو ملے گا ہاوی، اور یہ مطلب ان کو ایک نام دے دیا گیا ہاوی، مگر اس کے یہ 4 لیٹرز ہیں، ہا، الف، واو اور یا. ٹھیک ہے. اچھا، تجوید میں اس کے معنی ہیں کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے چھپانا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا خفا کا. ایکچولی اس کو ہم سیکھ یہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جب یہ والے لیٹرز ہم نے پروناؤنس کرنے ہیں تو یہ اپنے کمزور انحصار کی وجہ سے پراپر ادا نہیں ہوتے. تو کیا اس میں صفت ان میں ڈالی جائے کہ یہ ہم پراپر ان کو ادا کر سکیں؟ دیکھیں میں اور تھوڑا اس کو کلیئر یہاں پہ کرتی ہوں کہ حروف مدیہ یعنی جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ حروف جوفیہ بھی ان کو کہتے ہیں، کہ یہ آپ کے جوف یعنی آپ کا حلق اور آپ کا جو منہ ہے اس کے خالی حصے سے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. تو حروف مدیہ یعنی الف، واو اور یا کو واضح کرنے کے لیے انہیں کم سے کم 2 حرکت لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. میں نے شروع میں آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ 2 طرح کے مخارج ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے مخرج مقدر اور ایک ہوتا ہے مخرج محقق یعنی اسپیسیفک مخرج، اور ایک جو اسپیسیفک نہیں ہے. اس میں جو اسپیسیفک نہیں ہے وہ یہی ہے حروف جوف جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک وائڈ ایریا ہے جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کی آواز چونکہ ایک وائڈ ایریا سے آتی ہے اور پھر منہ کے سے ادا ہونے تک مطلب یہ دور سے آتی ہے تو آواز مدھم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو واضح کرنے کے لیے، ان حروف جوفیہ کو واضح کرنے کے لیے انہیں کم سے کم 2 حرکت لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایگزامپل سے میں اور تھوڑا آگے جا کے واضح کرتی ہوں. اسی طرح اس میں ہاوی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے 4 لیٹرز ہیں، تو ہاں کو بھی واضح کر کے پڑھنا چاہیے. کیوں؟ ہاں جو ہے یہ حلق کے اسپیسیفک مخرج سے ہے اور یہ حلق کے سب سے جو اقصل حلق ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی دور سے آتا ہے تو یہ منہ سے نکلنے تک اس کی آواز بھی ویک پڑ جاتی ہے. تو بیسیکلی آپ نے صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو 4 لیٹرز ہیں یعنی جو ہاوی کے جو 4 لیٹرز ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ 4 ویک لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ویک لیٹرز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں خفا کی صفت اس میں رکھنی ہے تاکہ ہم ان لیٹرز کو پراپر طریقے سے ادا کر سکیں. مثال کے طور پہ یہ میں نے ایک صورت یہاں پہ صورت الہمزہ لکھی ہے. اب اس میں ہم صرف ہا کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آیت کے آخر میں ہر جگہ ہا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. ٹھیک ہے، ہمیں ہا کی آواز ہی نہیں آ رہی. اب ہا چونکہ حلق کے بالکل نچلے حصے سے آتا ہے تو اوپر آنے تک ہم اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں، لمزہ کہہ دیتے ہیں بس، یا عددا. ہا کی آواز نہیں آ رہی. تو خفا کی صفت ہمیں یہاں پہ یہ سمجھا رہی ہے کہ اس کو ہم نے پراپر طریقے سے ہا کو پروناؤنس کرنا ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا
لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. آپ نے فیل کیا کہ آخر کی جو ہا کی آواز ہے یہ پراپر آنی چاہیے، وہ ہم ادا نہیں کرتے. اسی طرح پڑھتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ٹھیک ہے. اب جو باقیہ 3 حروف ہیں ان کی ایگزامپلز ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر جو میں نے پہلی ایگزامپل لکھی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہی ہے. اللہ کے اندر یہ کھڑا الف ہے، اسی طرح رحمان میں اور یہ رحیم میں، مطلب جس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. الف اور یا کی یہاں پہ ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کو جب غلط پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کا لام لمبا کرنا ہے کیونکہ الف جو ہے یہ کمزور مخرج سے آ رہا ہے، اس لیے اس کو واضح کر کے پروناؤنس کریں. بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ. بسم اللہ الف کے جو ہے اس کی ساؤنڈ 2 حرکت تک کھینچیں، لمبی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح جب غلط پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم حم نہیں، حیم. یا کو کھینچیں کیونکہ یہ بھی کمزور آپ کا مخرج ہے، مخرج سے آ رہا ہے. تو الف اور یا کی ایگزامپلز ہم نے یہاں پہ دیکھی. اسی طرح اس کو ہم پڑھتے ہیں جلدی میں قالا. قالا نہیں، قالا نہیں، قالا. قا الف کو لمبا کریں تاکہ آپ کے حروف جوفیہ جو ہیں حلق سے آتے آتے آپ کے منہ کے خالی حصے سے آتے آتے آپ کے جب منہ سے نکلیں تو ایک پراپر ساؤنڈ دے کے جائیں. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو 2 حرکت تک لمبا کریں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لیٹرز ویک ہیں. اسی طرح جلدی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یقولو. یقولو نہیں، یقولو. یقولو واو کو 2 حرکت تک ہم نے لمبا کیا. اسی طرح اذا قیل. اذا قیل، اذا ذا ذال الف ذا لمبا کریں. اذا قیل. قیل. ٹھیک ہے. اچھا، اب انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ اپنا ایڈوانس ایک کورس کریں گے نا اس میں ہم مدود پڑھیں گے یعنی مد پڑھیں گے ڈیٹیل میں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو حروف مدیہ ہیں نا الف واو اور یا، ان کو ایک سپورٹ دینے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ان کے بعد حمزہ آتا ہے نا تو یہاں پہ بھی مد ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کو اتنا لمبا کیا جائے کہ حمزہ اور اس کی آواز جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے، کیونکہ حمزہ اور الف کی آواز ایک ہی سی ہے نا. تو اس لیے ان کو علیحدہ کرنے کے لیے جب حمزہ آتا ہے الف واو یا کے بعد تو ان پر مد ڈال دی جاتی ہے. تو یہ میں نے تینوں مدود کی ایگزامپلز یہاں پہ دی ہیں، واو کی بھی، الف کی بھی اور یا کی بھی. یہاں پہ بھی واو کے بعد آپ دیکھیں حمزہ آ رہا ہے، یہاں پہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور یہاں پہ یا کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ان سب پہ مد کا نشان بھی ہے. تو اسی لیے ان کو ذرا لمبا زیادہ کیا جاتا ہے. اور کتنا کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، مد لازم ہے یہ کیا ہے، سب ڈیٹیلز ہم مد کے قاعدے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن میں امید کروں گی کہ آپ سب ان میں سے ہوں کہ جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اتنا ٹائم دوں کہ آپ لوگ یہ مخارج الحروف اور صفات الحروف کو اتنا اچھا یاد کر لیں کہ آپ اگلے لیول میں آنے کے لیے تیار ہوں. اب اس کو میں پڑھتی ہوں سو ٹھیک ہے. اسی لیے ان کو یہاں پہ مد ڈالا جاتا ہے جب بھی ان کے بعد حمزہ اگر آ جائے تو. ما شاء اللہ. سیئت. کلیئر؟ سمجھ آ رہا ہے یہاں تک آپ کو؟ ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ کچھ واو کی ایگزامپلز بھی ہیں خفا کی. یہ دیکھیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ. کوئک ہم پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ واو کو بھی ہم نے جو کہ خفا کے لیٹرز میں سے ہے تو اس کو پراپر ٹائم دینا ہے. وَاتَّخَذُوا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ. مِن دُونِ اللَّهِ. اسی طرح اَنَّا حَمَلْنَا. غلط پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اَنَّا حَمَلْنَا. اَنَّا حَمَلْنَا. کوئک نو.
اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کون سے 4 لیٹرز ہیں جن کو پراپر ٹائم دینا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں وَخَلَقْنَا لَهُمْ وَخَلَقْنَا لَهُمْ یہاں پہ جو میں نے ریڈ سے مارک کیے ہوئے ہیں ان پہ فوکس کیجیے گا. وَمَا كَانَ جَوَابَ وَمَا كَانَ جَوَابَ هَذَا ہا پہ بھی کھڑی الف ہے تو ہا اس کو بھی لمبا کریں گے. هَذَا صِرَاطٌ صِرَاطٌ کلیئر الحمدللہ. یہاں تک الخفا تک اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو اسے ٹائپ کر دیں پھر میں انشاءاللہ اس لیکچر کے اینڈ پہ اس کا جواب دوں گی. اگلی صفت ہے الاستطالہ. الاستطالہ لینتھنگ. اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے حرف ادا کرتے وقت آواز کو مخرج کے شروع سے آخر تک پھیلانا، اور اس کا جو لیٹر ہے وہ ہے ضاد. ضاد ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک دو دفعہ اس انہی کلاسز میں بتایا تھا کہ الست جو ہے نا، است کا مطلب عربک میں ہوتا ہے طلب کے معنوں میں، طلب کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں استخارہ خیر طلب کرنا، استثناء استثناء طلب کرنا، استسقاء پانی طلب کرنا. نماز استسقاء جیسے ہوتی ہے کہ پانی کی کمی جب ہو رہی ہو، بارشوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پہ الاستطالہ کا مطلب ہے لینتھننگ، یعنی کیا طلب کرنا. کیا یہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے کہ طوالت ہو، لینتھننگ ہو، لمبائی ہو، تھوڑا ٹائم لگے، طویل ہو. کیا لیٹر ضاد ٹھیک ہے. ضاد کی ہم نے کئی صفات پڑھی، آپ کو یاد ہے یہ اطباق کی صفت بھی اس کے اندر ہے، اسی طرح جہر کی صفت بھی اس کے اندر ہے، اسی طرح الاستعلاء کی صفت بھی اس کے اندر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو صفات سے ریلیٹڈ ہی انشاءاللہ دوں گی، ذرا ڈیٹیل میں دوں گی. لیکن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ضاد کی ایک اور صفت ہے جس کے اپوزٹس نہیں ہیں اور وہ صرف ضاد میں ہی پائی جاتی ہے، وہ ہے الاستطالہ. اس کو میں آگے جا کے تھوڑا اور ایکسپلین کرتی ہوں. تو اس کو ضاد کے بارے میں ایک چیز اور شاید میں نے آپ کو پہلے کہی تھی یا نہیں، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ضاد کو لغت الضاد بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری نیشنلٹیز ایسی ہیں کہ جن آپ میں سے کسی کی ویڈیوز آن ہیں، کائنڈلی اسے ذرا آف کر دیجئے پلیز. اچھا، اس کو لغت الضاد بھی جیسے میں نے کہا کہ کہتے ہیں، اور اس میں کئی لوگوں کے لیے اس لیٹر کو پڑھنا کافی مشکل ہے، لیکن عربس کے ہاں اس کو بہت ہی ایک مشکل لیٹر بھی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اسی لیے اس کے اندر اتنی ساری صفات ہیں، اس وجہ سے اس کو پروناؤنس کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن ہماری ٹیچرز یہ کہتی ہیں، یہ ہمارے جو پہلے جن سے بھی ہم نے پڑھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے مگر اس کے لیے آپ کو بہت پریکٹس چاہیے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن صرف یہ پریکٹس سے انشاءاللہ یہ بہت اچھا خوبصورت ضاد ادا ہوتا ہے. اس کو کچھ تصاویر کے ساتھ ہی میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. ضاد کا مخرج تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا جب ہم صفات الحروف پڑھ رہے تھے. تو آج اس کی جو صفت ہے الاستطالہ کی، اس کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں اگر میں کہوں کہ یہ زبان کا جو مڈل پارٹ ہے نا، یہ والا ٹھیک ہے، اور اس میں یہ اپر پیلٹ ہے، یہ اوپر کا تالو کا حصہ ہے، تو یہ والا بھی جو پارٹ ہے مڈل کا اور یہ زبان کا ہی جو مڈل کا پارٹ ہے، یہ دونوں آپس میں ٹچ نہیں ہوں گے ضاد کو ادا کرتے ہوئے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اچھا، اب یہ جو پورا گرین اور یلو میں جو یہ حصہ ہے یہ والا پورا، اس کو کہتے ہیں حافہ. حافہ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. لیکن یہ جو گرین ایریا ہے یہ والا، یہ آپ کی زبان کا یہ سائڈ کے کنارے ہیں جو ضاد کا ایکچولی مخرج ہے.
اسی طرح یہ جو اوپر کا جو پورا یہ تالو ہے، اس میں جو یہ آپ کے اس کو عربک میں کہتے ہیں پچھلے جو 4 داڑے ہیں، جن کو داڑے ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن ان کو عربک میں الادراس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ادا کرتے ہوئے ہونا یہ ہے کہ آپ کی زبان کے کنارے یا تو لیفٹ سائڈ کے اوپر کی لیفٹ سائڈ کے داڑوں کی جڑوں سے لگے، یا رائٹ سائڈ کی زبان اوپر کی رائٹ سائڈ کی زبان کی جڑوں سے لگے، یا اس کا تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ دونوں سائڈ ایٹ اے ٹائم اوپر کے داڑوں کے کناروں سے جا کے لگیں، تو پھر ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو مجھے جو لگتا ہے پرسنلی، میں اگر کہوں آپ کو، تو مجھے یہ آسان یہ لگتا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ لگایا جائے۔ اچھا، اب اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ آپ کی زبان کے جو دونوں سائڈز ہیں، تو اوپر کی داڑوں سے جا کے لگیں۔ اب یہ ان کو میں نے گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا، یہاں پہ بھی یہ گرین ہے اور یہاں پہ بھی یہ گرین ہے، یعنی یہ زبان کا حصہ اوپر کے داڑوں سے جا کے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بیچ کے پارٹ کو چھوڑنا ہے، یہ نہیں ٹچ ہوگا، یہ کرو کی شکل میں آئے گا، جیسے یہ کرو ہے نا زبان کا، تو اس طرح سے یہ کرو کی شکل میں آئے گا۔ اور آل دا وے آپ کا جو یہ مخرج ہے یہ یہاں سے شروع ہوگا اور اگلی زبان کی نوک تک جائے گا، لام کے مخرج تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لام کا جو مخرج ہے، آگے کی زبان آپ کی مطلب اسٹریٹ رہے گی، آگے کو ٹچ تو کرے گی، مگر پریشر جو ہے نا وہ آپ کا اس گرین ایریے پہ ہوگا، مطلب یہ والا پارٹ اوپر کی جب ان گرین حصوں سے لگے گا، یعنی آپ کی جو داڑیں ہیں اوپر کی ان کی جڑوں سے لگے گا، تو یہاں پہ آپ نے پریشر دینا ہے۔ اس پریشر کو دینے سے آگے تک جب آپ یہ پریشر کو لے کے جائیں گی تو اس میں الاستطالہ کی صفت پیدا ہوگی۔ میں ایگزامپلس پہ بعد میں آؤں گی، پہلے میں تھوڑا سا اس تصویر کو بھی ایکسپلین کر دوں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، یہ ووکل کارڈ سے جب یہاں سے اس کی ڈاٹ کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو آپ سنگل ایرو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایسے آتی ہے اور یہاں پہ آ کے آواز جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ یہاں پہ زبان میں کرو ہے، لیکن یہ یہاں تک جو ہے نا آواز ٹریول کرتی ہے اپنے لام کے مخرج تک، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ باہر نکلتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹینس بھی اس کا تھوڑا کم رہ جاتا ہے، زبان کا اور اپر پیلٹ کا ڈسٹینس کم رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اطباق کی بھی صفت ہے، اس کے اندر الاستعلاء کی بھی صفت ہے۔ اسی طرح استطالہ کی صفت میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساؤنڈ آپ کی یوں ٹریول کر رہی ہے اور یہاں تک جا رہی ہے۔ اس کو میں تھوڑے سے ایگزامپلس پڑھتی ہوں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ میں ان تصویروں کی طرف آتی ہوں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیٹر، یہ جو حروف الہجا میں سے کوئی بھی جو لیٹر ہے نا، جب وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ صفات زیادہ آبویس ہوتی ہیں، زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہیں، زیادہ واضح طور پہ سنائی دیتی ہیں۔ لیکن جب وہ متحرک ہوتے ہیں، یعنی ان پہ زیر زبر پیش ہوتا ہے، تو وہ صفات تھوڑی سی کم واضح ہوتی ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفات صرف سکون کی شکل میں ہی ہے، نہیں، دونوں صورتوں میں ہے، چاہے وہ لیٹرز متحرک ہوں یعنی ان پہ زیر زبر پیش ہو یا ان پہ سکون ہو، لیکن سکون کی شکل میں وہ صفات زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے یہاں پہ ضاد پہ سکون کا ایک لفظ لکھا ہے، اور ہم اس میں صرف ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں استطالہ کی صفت کیا ہے، اور میں تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کہاں پہ استطالہ کر رہی ہوں۔ وب یہ اب کی ساؤنڈ ہے نا تھوڑی سی لمبی ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ وب، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ہماری ٹیچرز ہمیں اس طرح سے سمجھاتی تھیں کہ آپ کی جو زبان ہے نا وہ ایک طرح سے اپنی اوپر کی داڑوں میں آپ دبائیں، ایکچولی دبانا نہیں ہے، لیکن آپ جیسے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہاں جی مجھے اس زبان کو داڑوں میں دبا کے اپنے آپ نے اوپر کے سائڈس، اوپر کی داڑوں کو ٹچ کر کے آپ نے پریشر دیا، وب وب، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو زبان کا اگلا حصہ ہے وہ آپ کی زبان کی اوپر کی جو نوک ہے وہ اگلے حصے کو لگے گی نارمل طریقے سے، وہاں آپ کا پریشر نہیں ہوگا۔ پریشر آپ کا صرف پچھلی 4 داڑوں کو اور آپ کی جو زبان ہے، زبان کا جو کنارہ ہے جو داڑوں کے ساتھ نیچے والی جو زبان ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جب ٹچ کر کے اوپر کو پریشر دیں گے تو استطالہ کی بھی صفت آ جائے گی، اور اسی طرح اس میں اطباق کی صفت آ جائے گی، یعنی آواز اوپر کو ٹریپ بھی کرے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ آگے کو ٹریول بھی کرے گی، ٹریول کرتی کرتی کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک لام کا مخرج ہے، جیسے میں نے ابھی پڑھا اس کو وَضْرِبْ لَهُمْ۔ یہ میں تھوڑا سا زیادہ اس کو ٹائم دے رہی ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ ضَلَّ ضُرِبَ ضِیزَ دیکھیں ضِیزَ غیر المغضوب. اسی طرح وَلَضَّالِین میں بھی زیادہ ہی ساری صفات واضح اس لیے ہوں گی کہ جو ضاد پہ شد ہے. ٹھیک ہے. وَلَضَّالِین. یہاں پہ تھوڑا سا پھر دوبارہ سے سنیں اس کو. یہ اب کی جو ساؤنڈ ہے نا یہ ہے استقالہ. اس کو تھوڑا سا طویل کرنا ہے. ہم جب غلط پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ کئی دفعہ ضاد پہ قلقلہ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ وَضْرِبْ وَضْ غلط. وض نہیں, قلقلہ یہاں نہیں کرنا ہم نے. اسی طرح بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ لوگوں کو موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ضاد جو تھا یہ مطلب پری اسلامک ٹائم آپ کہہ لیں, اس سے پہلے ضاد جو تھا یہ حروف ہجا میں نہیں تھا. یہ بعد میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بہت پہلے جو بہت اینشنٹ جو عربک لینگویج ہے اس میں یہ 6 حروف ایڈ ہوئے, اس کے اندر ضاد بھی تھا. اور اسی طرح ضاد جو ہے ہمارے ہاں ضاد پڑھا جاتا ہے, جو کہ میں نے شاید پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ بہترین جو طریقہ ہے ضاد کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کا, جو عربک اسکالرز ہیں جو کہ ان کی ڈیٹیلز ہمیں سے پتہ چلتی ہیں, جنہوں نے ان پہ بہت سالوں کی محنت سے جو ہمیں یہ تجوید ایک کورس کی شکل میں دی ہے, اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیوں اس کے لغت الضاد کہتے ہیں, یعنی ضاد کو پوری ایک لینگویج کہا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو ضاد ہی پڑھنے کی کوشش کریں. وَاضْرِبْ لَهُمْ ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں وہ جب ہم کہتے ہیں تو ضاد کا جو ہماری زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ اوپر کے بیچ کے حصے سے نہیں لگتا, ہماری دونوں سائڈز کی جو زبان کے جو دونوں کنارے ہیں وہ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے جا کے لگتے ہیں. یہاں تک کلیئر؟ جی کلیئر. پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کے جو مخارج ہیں وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اگلی اور آخری صفت پہ. کسی نے سوال کیا ہے کہ 8-9 کیریکٹرسٹکس ہیں وداؤٹ اپوزٹس. دیکھیں اس میں بھی علماء کا اختلاف موجود ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ 7 ہیں, کچھ کہتے ہیں 8 ہیں, کچھ کہتے ہیں 9 ہیں. تو اس لیے اس میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. اچھا اب ہم پڑھتے ہیں غنہ. اس کو میں نے مختصر سا پہلے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ چونکہ اس کی ایک صفت اس میں موجود ہے, اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھ لیتے ہیں. غنہ آپ سب جانتے ہی ہیں, پہلے میں اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتی ہوں کہ غنہ کی آواز نون اور میم کے حروف ادا کرتے وقت خیشوم یعنی ناک کی بانس, یہ تینوں نام اس میں نے لکھ دیے ہیں, یعنی خیشوم عربک میں کہتے ہیں, ناک کی بانس اردو میں کہتے ہیں, اور نیزل پیسج انگلش میں کہتے ہیں. کہ غنہ کی آواز نون اور میم کے حروف ادا کرتے وقت خیشوم یعنی ناک کی بانس نیزل پیسج سے پیدا ہوتی ہے. ڈیٹیل آج اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیولز پڑھنے ہیں کہ غنہ کے کتنے درجے ہیں. تو غنہ کے 5 درجے ہیں, 5 لیولز ہیں. یہ آپ سب کو اچھی طرح سے شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ غنہ صرف 2 لیٹرز پر ہوتا ہے, اور وہ ہیں نون اور میم. اس کے علاوہ کسی بھی حرف پر ہم غنہ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نون اور میم کا مخرج کیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو زبان کی نوک ہے وہ وہاں سے نون ادا ہوتا ہے, اور اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو میم ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. جب ہم نے شفتان پڑھا تھا تو میم جو ہے وہ ہونٹوں کے ہونٹ اس کے مخرج ہے, اور نون جو ہے وہ زبان کی نوک ہے. تو غنہ کیا ہے؟ غنہ جو ہے وہ پھر ناک میں پیدا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون اور میم کی ایک صفت ہے, وہ ہے غنہ, اور وہ ناک میں پیدا ہوتی ہے. اگر آپ اپنی ناک کو بند کر دیں تو نون اور میم کی صفت اس میں آ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ اپنے ہونٹوں کو نہ ہلائیں, مطلب آپ کے جو مخرج ہے میم کا جو ہے, سپوز ہم میم کی مثال لیتے ہیں, اگر میم جیسے آپ کا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, آپ ہونٹوں کو نہ ہلائیں, میم نہ بولیں, نہ کہیں, تو ناک سے خود بخود نون اور میم کی آواز تو نہیں نکلے گی. تو اس لیے دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں, یعنی آپ کے جو مخرج ہیں نون اور میم کا پلس اس کی جو صفت پیدا ہوتی ہے ناک کے اندر, وہ جب یہ دونوں ساتھ ہوتی ہیں تو پھر نون اور میم پراپر طریقے سے ادا ہوتا ہے. اچھا غنہ کے جیسے میں نے کہا کہ 5 درجے ہیں,
اس میں سے جو پہلا ہے جو سب سے اسٹرانگسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نون یا میم پر شد ہو. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ مجھے بار بار حوالہ دینا پڑ رہا ہے کہ جب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیول پہ جائیں گے, نیکسٹ ہم ایڈوانس کورس کریں گے, تو اس میں ہم اس کی ڈیٹیل اور زیادہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ مختصر صرف میں اتنا, جو بگنرز ہیں اور جو بالکل ابھی بیسک اس پہ ہیں ان کے لیے آسانی سے بس میں یہ بتا دوں کہ جب بھی میم پر یا نون پر شد ہوگا تو یہ اسٹرانگسٹ لیول ہوگا غنہ کا. ٹھیک ہے. جیسے حبل من مسد, یہاں پہ میم پہ شد ہے, یہاں پہ بھی میم پہ شد ہے, اور یہ چونکہ ادغام ہے, ادغام جن کو پتہ ہے انہیں معلوم ہی ہوگا, تو یعنی ادغام کا جو لیول ہے نون ساکن کے بعد یا تو جب یہ آتا ہے تو یا میم کے بعد بھی تو وہ کیا کہلاتا ہے, اسٹرانگسٹ لیول غنہ کا. حبل من مسد, اس کا کوئی ٹائم اس طرح سے نہیں دیا جا سکتا کہ کتنے سیکنڈ یا کتنے منٹس, لیکن پراپر ٹائم جو ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 2 حرکت, لیکن 2 حرکت سے کچھ زیادہ ہم یہاں پہ ٹائم دیتے ہیں اور غنہ پراپر کرتے ہیں. اچھا, اگر اب آپ اس کو اپنی ناک بند کر کے پڑھیں, جیسے آپ پڑھیں, جیسے میرے ساتھ پڑھیں حبلو, مطلب آپ میم کو صحیح ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کے اندر ہم جو نیزل پیسج کے اندر آواز نہ گونجے. دوسری اگزامپل دیکھیں, لوح محفوظ, لوح یہ والی جو ساؤنڈ ہے یہ غنہ کی ساؤنڈ ہے, یہاں پہ تھوڑا سا ہم ٹائم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نون پہ شاد ہے, جنتن, جنتن. ٹھیک ہے. ورائہم محیط, ہم, ہم, یہ غنہ یا زیادہ آ رہا ہے. یہاں پہ نون کی ایگزامپل آئی ڈونٹ نو میں نے کیوں کم رکھی ہیں, لیکن نون اور میم پہ جیسے میں زبانی آپ کو دے دیتی ہوں, ان, الناس, قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب جو اس کا سیکنڈ لیول ہے وہ کیا ہے, چونکہ ادغام کی ہی میں مثال آپ کو دے رہی تھی, تو ادغام میں جو لوگ تھوڑی بہت تجوید جانتے ہیں یا جنہوں نے میرے ساتھ کچھ بیسک کورسز کیے ہیں پہلے, ان کی آسانی کے لیے تھوڑا سا میں آپ بتا دوں کہ جب ہم ادغام کا جو قاعدہ پڑھتے ہیں یرملون کا, ٹھیک ہے, تو یرملون میں جو یومن کے جو حرف ہے اس میں سے اگر ہم 4 ہم لیٹرز نکال لیتے ہیں تو وہ 4 لیٹرز غننے والے ہیں. ہم کو کہتے ہیں کہ یومن مال غنہ, یعنی غنہ کے ساتھ یہ پڑھے جاتے ہیں. تو جو پہلی میں نے بھی پہلا لیول آپ کو دیا تھا اس میں میم اور نون, یومن کے سے میم اور نون ہم لے لیں گے. اس کے بعد رہ گئے واو اور یا, یعنی نون ساکن کے بعد جب بھی واو اور یا آئے گا تو یہاں پہ غنہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا پہلے والے کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تجوید کے ادغام وغیرہ کے رولز نہیں پڑھے وہ پریشان بالکل مت ہوں. ان کے لیے میں یہ ٹیسٹ جب ایڈوانس کورس کے لیے لوں گی تو یہ چیزیں میں نہیں پوچھوں گی. صرف آپ نے اتنا بتانا ہوگا کہ نون کے بعد جب یا واو آتا ہے, صرف یہ 2 لیٹرز یاد رکھیے گا, نون یا واو جب نون ساکن کے بعد آئے گا تو یہاں پہ غنہ کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا, یہ سیکنڈ لیول ہو جائے گا. جیسے اب کیوں ہو جائے گا, پیچھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ یہاں پہ یہ جو تھا ان کی جو آواز ہے حبلن, اگر ہم یہاں تک نہ دیکھیں تو اس کو پڑھیں تو حبلن یعنی ان کی آواز ہے نا, نون ساکن کی آواز ہے. اسی طرح لوحن, یہاں پہ ان کی آواز ہے, تو یہاں پہ بھی نون ساکن کی آواز ہے تنوین کی شکل میں اور یہاں پہ میم ہے, تو یعنی دونوں یہ ساتھ مل رہے ہیں. یہاں پہ ان کی آواز یعنی نون ساکن کی شکل تنوین کی شکل میں موجود ہے, نون کی آواز میم سے مل رہی ہے, اس لیے اسٹرانگسٹ ہے, یعنی دونوں طرف نون اور میم ہے. اسی طرح جنہ, ٹھیک ہے, ورائہم, یہاں پہ بھی میم ہے یہاں پہ بھی میم ہے, تو یہ دونوں غنہ اسٹرانگ کریں. لیکن اگلے والے لیول میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نون ساکن سب میں ہے تو صحیح, مگر آگے جو ہے وہ یا ہے یا واو ہے, اس وجہ سے یہاں پہ لیول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. من یخشا, میں یہاں پہ غنہ ہے یہاں پہ نہیں ہے, اس کو ہم ملا رہے ہیں, مرج کر رہے ہیں, مگر چونکہ یہاں پہ یا ہے جو کہ غنے کا لیٹر نہیں ہے تو غنہ کا لیول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی ہم ٹائم دیں گے, ادغام ملانے میں مرج کرنے میں ٹائم تو لگے گا, مگر غنہ صرف یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو ملاتے ہوئے. من یخشا, من یقول, من واق, من واق, من ورائہم, میوں. ٹھیک ہے. اس کا جو
तीसरा लेवल, अच्छा सॉरी, मैं यख्शा ये मैंने बता दिया, मैं यक़ूल, म्यू वाक़ी मैंने दोनों सर्कल करके मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको पढ़ा था, राइट। अब मैं आती हूँ तीसरे लेवल पर। अच्छा, अब फिर मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे जो मुश्किल से कुछ नाम हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने क्या याद रखना है कि इसको इसी तरह से ही देख लें बस, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जब इसकी तीसरा दर्जा है, इसका तीसरा लेवल है कि जब नून साकिन या मीम साकिन के बाद इख्फा या इक़लाब के हरूफ आएँ तो ये लेवल 3 है। यानी कि जो मीम और नून व और या के लेटर्स ना हों, उसके अलावा कुछ लेटर्स हों, जैसे लअल्लकुम। अब यहाँ पे चूँकि मीम है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगला जो लेटर है बा का, तो यहाँ पे सॉरी इक़लाब है, तो सॉरी इख्फा शफवी है। नामों से प्लीज़ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन मुझे फिर भी बताने पड़ेंगे नाम। लअल्लकुम बिलिक़ाइ, लअल्लकुम बिलिक़ाइ, ठीक है। इसी तरह नून साकिन के बाद फिर बा आ रहा है, तो हम नून की हद तक तो गुन्ना करेंगे, मिन बाद, मिन बाद। इसी तरह अंज़लना, अंज़लना, वलयुज़ीक़न्नहुम बिशैइन हिज़्बिन बिमा इंदल्लाह अनफुसहुम मनामिकुम बिल्लैल। चौथा लेवल है जो बहुत ही आसान है, आपको कुछ याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि जब भी नून या मीम पर सुकून हो तो वो यहाँ पे कम गुन्ना होता है, जैसे अनअमत, अन, अन। अब आप देखें, अगर खाली इसके ऊपर भी अगर आप नाक बंद करके इसको पढ़ें तो गुन्ना की सिफत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पढ़ें ज़रा, करें सब नाक अपनी बंद और अनमता को पढ़ने की कोशिश करें। अन, जैसे ज़ुकाम जब हमें होता है तो क्या होता है, नाक बंद होती है तो हमारी ऐसी आवाज़ निकल रही होती है, अनअमत। इवन सुकून के साथ भी यहाँ पे गुन्ना हो रहा है लेकिन कम है, अनअमत, अल्हम्दु, अल्हम्दु, तन्हा, तन्हा, मिनहुम। पांचवा लेवल क्या है कि जब नून या मीम पर कोई हरकत हो यानी जेर ज़बर पेश हो तो भी गुन्ना की सिफत इसमें मौजूद रहेगी। अर्रहमान, निअमतिन, निअमतिन, इंसाना, इंसाना, बिसुल्तान, ठीक है। इसमें जब हम ये गलती करते हैं ना, वो हम ये गलती करते हैं कि हम हर जगह ही गुन्ना पैदा कर देते हैं, सिर्फ मीम और नून पे नहीं करते। अक्सर आपने ऐसी तिलावत भी सुनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मी। अभी नून हमने पढ़ा ही नहीं, हमने मी के अंदर कर दी। अर्रहमान रहीम, ही, ये गलत है। अर्रहमा, मीम अलिफ मा तक आपने यहाँ पे गुन्ना नहीं लाना, मा बगैर गुन्ने के, मा। जब आपने नून को टच किया तो अब गुन्ने की सिफत पैदा करें, अर्रहमान। ये साउंड आपने गुन्ने की इसके बाद लानी है, अर्रहमान, निअमतिन, इंसाना, बिसुल्तान, बिसुल्तान, ठीक है। तो ये थे गुन्ने के 5 लेवल्स। अच्छा जी, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं 2 मिनट आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ और मैं वेट करती हूँ, आप लोग टाइप करें ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ।
اچھا میرا خیال ہے آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے، چلیے ہم آیت آف دا ڈے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، بے شک اللہ اترانے والے بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا آج کی اس آیت میں میرا فوکس جو ہے صرف جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ والی آیت کا کچھ حصہ میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی۔ تو ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں اس آیت میں سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 کیٹیگریز بتائی ہیں پڑوسیوں کی۔ پہلے وہ پڑوسی وجار ذی القربہ، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور ذی القربہ جو کہ آپ کے رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں۔ ذی القربہ یعنی آپ کے وہ پڑوسی جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں۔ اور دوسری جو یہاں پہ کیٹیگری بتائی گئی ہے والجار جنوبی، وہ پڑوسی جو جنوب، یعنی جنوب یہاں پہ اجنبی کے معنوں میں ہے، یعنی کہ جو آپ کے رشتہ دار نہ ہوں۔ تیسری کیٹیگری ہے والصاحبی بالجنبی، آپ کے پہلو کے ساتھی، یعنی جو آپ کے عارضی کچھ عرصے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کو آگے جا کے میں تھوڑا سی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ عارضی طور پر آپ کا ان کا ساتھ ہو، مثال کے طور پر سفر میں، بس میں ساتھ والی سیٹ ہو، جہاز میں آپ کے ساتھ والی سیٹ ہو، یا ٹرین میں، یا اسکول اور کالج میں، یا ورک پلیسز میں جیسے آفس وغیرہ میں۔ تو سب سے پہلا حق یہاں پہ جو ہے وہ اس پڑوسی کا ہے جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور وہ پڑوسی بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا معاملہ کرو، یعنی آیت کی روح سے بہترین سلوک کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ ربکم بالسلام، یعنی کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور رات کو نماز پڑھو اور اپنے رب کی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ اس حدیث میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ مفہوم یہ ہے اس کا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنہ قاطع، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایسا پڑوسی جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہمیں 2 طرح کا اجر ثواب ملتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا بھی، اور پھر جو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ پورا کرنے پہ بھی اس کا اجر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری جو اس میں کیٹیگری ہے وہ ہے والجار جنوبی، یعنی وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہو۔ علماء اس کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ
40 گھروں تک پڑوسی ہوتے ہیں. رفلی ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ کون ہے آپ کے پڑوسی, یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے ملا کر مطلب 10 گھر دائیں 10 گھر بائیں, اس طرح سے ایک رفلی ایک آئیڈیا دیا جا سکتا ہے جو آپ کے کلوز ہوں, جو آپ کے نزدیک گھر ہوں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. لیکن ایگزیکٹلی گنتی کے ساتھ 40 نہیں, لیکن ایک اندازاً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہمسائے کے متعلق ہمیشہ مجھے وصیت کرتے رہے. جب جبریل علیہ السلام آتے تو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے, یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اس کو وراثت میں مالک ہی بنا دیں گے, یعنی اس کو وارث ہی بنا دیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مومن ہی قرار نہیں دیا جو ہمسائے کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس سے اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں. یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے ہمسائی کے ساتھ خیر خواہی کرے, یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی کہ اے مسلمان عورتوں, اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو, اگرچہ وہ بکری کا ایک کھور ہی کیوں نہ ہو, یعنی آپس میں نعمتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کیا کرو. اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا, اے ابو ذر, جب آپ شوربہ پکائیں تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کریں اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کو کھانا بھیجنا بھی پسندیدہ ہے. یہاں ہم کوئی معمولی چیز بھی بھیجیں تو احترام اور عزت کے ساتھ احسان نہ جتائیں اور نہ ان سے بدلے کی امید رکھیں, یا پھر پڑوسی سے اچھا سلوک کر کے لوگوں میں ہم بتاتے رہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا احسان کا معاملہ کیا, یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے, یعنی اس کو انسانوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت رہتی ہے, پڑ جاتی ہے. مثلا کبھی کوئی انسان گھر بناتا ہے تو ساتھ والے گھر کی دیوار پر کبھی پانی کا پائپ یا بجلی کے کنیکشن کی تار یا کوئی اور ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یعنی آپ کے برابر میں کوئی گھر بنا رہا ہے اور وہ آپ کی دیوار کی اسی طرح کے کام کے سلسلے میں کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہے, وہ آپ سے ہیلپ مانگ سکتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے, یعنی اس کو اگر اس طرح کی کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو اسے منع نہ کرے. اس کی ضرورت کو پورا کرنا مسلمان کا حق ہے. غور کریں کہ کون سا ہمارے معاملات کا ایسا ایریا ہے جس میں ہمارا دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ نماز روزہ صدقہ خیرات کرتی ہے مگر اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی. اسی طرح ایک عورت فرض نماز تو ادا کرتی ہے اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں دیتی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. اب اس میں ہم آ جاتے ہیں تیسری کیٹیگری کی طرف, وہ صاحب الجنب, یعنی پہلو کے ساتھی. صاحب ساتھی اور جنب پہلو سائڈ کے, یعنی عارضی طور پہ آپ کا ان سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ بھی کیسا ہمیں برتاؤ کرنا ہے. یہاں پہ ہماری دین کی تعلیمات کیا ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو, یعنی اگر عارضی طور پہ بھی تمہارے ساتھ کچھ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سفر میں ہو سکتے ہیں, اسکول کالج میں ہو سکتے ہیں, ایون آپ کی جو قرآن کلاسز ہوتی ہیں ان میں برابر بیٹھی ہوئی جو آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں وہ آپ کی صاحب الجنب ہیں. تو یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے, کیونکہ وہ آپ کا عارضی ہمسایہ ہے, عارضی پڑوسی ہے. اسی طرح مکہ مدینہ جب ہم جاتے ہیں تو اتنے مقدس سفر میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ان ایریاز میں رش ہوتا ہے اور بعض دفعہ مشکل سے مسجد میں جگہ ملتی ہے, اسپیشلی خانہ کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی کی میں بات کروں. لیکن اس جگہ پر بھی جا کر اکثر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ دل میں کشادگی نہیں آتی. کسی ایک کو بھی اپنے ساتھ جگہ دے دیں اور وہ اور زیادہ اس جگہ پہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں, یا پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتے ہیں, یا اپنا سامان رکھ لیتے ہیں, یا صاف صاف منع کر دیتے ہیں کہ یہاں نہیں بیٹھنا. حالانکہ ہم سوچیں, یہ ہم سب آپ سب کو ہی میں کہہ رہی ہوں, میں اپنے آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ یہاں پہ ہم نے کتنی دیر بیٹھنا ہے. ایک نماز کے لیے بیٹھیں گے یا 2 نمازوں کے لیے بیٹھیں گے تو تھوڑی سی بھی کوئی قربانی دینے کو اکثر میں عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ تیار نہیں ہوتی. یہاں پہ میرا اپنا ایک ذاتی واقعہ ہے جو میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں رمضان کے کچھ دن گزارے اور ہماری روٹین یہ تھی کہ ہم عصر سے تراویح تک ہم وہیں پہ رہتے, تو تراویحوں کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں واپس آتے تھے.
تو ایک دن مجھے عصر کے بعد جہاں پہ جگہ ملی تو وہاں پہ میں نے اپنی جانماز، اپنا ہینڈ بیگ، اپنا پانی، اپنا جو افطاری کا کچھ سامان تھا وہ میں نے سیٹ ویٹ کیا، اس جگہ بیٹھ گئی. میرے برابر میں ایک اور خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی، ینگ تھی، بہت اچھا اس کا اخلاق تھا، اور وہ کویت سے تھی، عرب تھی. ہم دونوں نے ساتھ روزہ کھولا. تو اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے آفر کیا، میرے پاس تھا میں نے اسے آفر کیا، ایک دوسرے کو گنجائش دی. اس نے باتھ روم جانا تھا تو مجھے سامان کی حفاظت کا کہا، میں نے جانا تھا تو میں نے اس سے کہا. تو جب تراویح کے بعد ہم رخصت ہونے لگے تو اس نے مجھے بہت ہی خوبصورت دعا دی جو میں نے اس سے لکھوا لی. اور آج بھی میں اس ملاقات کو اس لیے یاد رکھتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ رخصت ہوئے. اس نے کہا کہ انشاءاللہ سنلتقی فی الجنہ، انشاءاللہ سنلتقی فی الجنہ، کہ انشاءاللہ اب جنت میں ملاقات ہوگی. تو یہ اس کی اچھی سی دعا آج تک مجھے اسی طرح سے یاد ہے، بہت ہی خوشگوار تاثر چھوڑ گئی جتنے گھنٹے ہم لوگ ساتھ رہے. تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے ہم کسی کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے ہوں، 2 گھنٹوں کے لیے ہوں، ہمارا اثر اس پہ بہت پازیٹیو رہے، اچھا رہے، ہم اسے گنجائش دیں. تھوڑی سی اگر ہمیں کہیں قربانی دینی پڑے تو ہم قربانی دینے سے دریغ نہ کریں. یہاں پہ میں صرف اس لیے مکہ مدینہ کی بار بار اگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ دیکھ ہم اتنی بڑی عبادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ہم ان کو ایک نماز پڑھنے کی جگہ دے دیں گے، خود ہم تھوڑا سا تنگ ہو بھی جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ بہت اجر ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ صاحب بالجنبی میں وہ کیٹیگری آتی ہے کہ اس جگہ پہ جا کے بھی اگر ہمارے دلوں میں کشادگی نہ آئے تو پھر عام دنوں میں یا عام حالات میں کیسے آئے گی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی صدقہ وغیرہ دینا ہو تو ہم دور دور دیکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں کہ جو سفید پوش ہوں ان کی مدد کی جائے. آج کتنی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں جو ہمارے بیٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے فرینڈز ہیں، ان کی ہمیں پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ آج کس کے گھر میں کیا پکا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اور ہمیں فیس بک کے ذریعے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج میری کس فرینڈ نے کس ریسٹورینٹ میں آج فیملی ڈنر کیا، یا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج وہ لوگ کہاں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. مطلب ہمیں سب ان کی خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تو اپنے ساتھ والے دیوار کے برابر میں جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارا نزدیکی پڑوسی ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ. جب میں دارالذکر میں سعودیہ میں پڑھ رہی تھی تو وہاں ہماری ٹیچر نے ایک واقعہ سنایا تھا، اور یہ ہمیشہ مجھے واقعہ یاد رہتا ہے کہ وہاں پہ سعودیہ کا ایک شہر ہے بریدہ، وہاں کا یہ واقعہ ہے. اور ہماری ٹیچر نے بتایا کہ وہ ایک غریب ایریے کی بستی تھی اور اس میں ایک شخص تھا، وہ بہت غریب تھا، اور اس کو اس کے گھر میں کچھ دنوں سے کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو اس کے بچے 3-4 دن سے بھوکے تھے. تو وہ مجبوراً اس نے لا کے اس کو مردار ملا، مردار جانور کوئی مرغی مری ہوئی ملی، اور اس نے لا کے اس کو پکا لیا. تو جب اس کے گھر سے کوکنگ کی اور اسمیل اور اس طرح سے وہ جب دھوئیں وغیرہ اٹھے تو اس کے جو برابر والا پڑوسی تھا اس نے دل میں سوچا کہ اچھا آج بڑے دنوں بعد اس کے گھر بڑی اچھی کوئی چیز پک رہی ہے لگتا ہے. تو اس نے آ کے پوچھا کیا بات ہے، آج کیا پکا رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا شرمندہ ہو کے نظریں جھکا کے اس نے کہا کہ میرے بچے 3-4 دن سے بھوکے تھے اور بس آج میں مجبوراً مردار ایک مرغی لے کے آیا ہوں اور میں وہ پکا رہا ہوں. تو یہ سن کے وہ شخص جو تھا وہ بڑا ہی شرمندہ اور پریشان ہوا، اور اس نے کمنگ منتھس میں اس کو حج پہ جانا تھا، تو اس نے جو حج کی سیونگ رکھی ہوئی تھی وہ اس نے اٹھا کے اپنے اس ساتھی کو دی اور کہا کہ جا کے تم اپنا راشن ڈالو اور یہ تم پیسے لے لو. اس کے بعد حج آیا اور گزر گیا اور وہ شخص حج پہ نہیں جا سکا. تو حج جب ختم ہو گیا تو اس کے محلے کے لوگ، اس کے شہر کے لوگ جو تھے وہ اس کو مبارکباد دینے آئے کہ تم نے حج کیا، تمہیں بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اس سال میں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے میں حج پہ نہیں جا سکا. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو تمہیں طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے تو تمہیں عرفات کے میدان میں بھی دیکھا ہے، ہم نے تو تمہیں کنکریاں مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کو کس طرح سے قبول کر لیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے، یقیناً حج تو فرض ہے، آپ کو جانا چاہیے، لیکن ہم اور دوسری نماز اور عبادات اور ان پہ ہمارا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے نا، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں ان سے ہم غفلت برت جاتے ہیں جو کہ نہیں برتنی چاہیے. اسی طرح ہم آخری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ماشاء اللہ ہم اچھے گھروں میں رہتے ہیں، رزق میں بھی کشادگی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پڑوسیوں سے نہیں ملتے تو کیا ہوا، ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، مگر ہم اجر کا موقع ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں.
کانٹیکٹ میں رہیں ان کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کبھی ہماری نیبر بیمار ہو, اس کے دکھ سکھ میں, بیماری میں, خوشی میں, غمی میں شامل ہوں, اچھے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں. کبھی وہ پڑوسی آپ سے آرائتاً یعنی ادھار کوئی چیز مانگے تو منع نہ کریں, کشادہ دلی سے دیں. کبھی کبھار تحفہ تحائف کھانے پینے کی چیزوں کا بھی تبادلہ کریں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رشتہ دار پڑوسی, غیر رشتہ دار پڑوسی اور صاحب بالجم سب کے ہم پر حقوق ہیں. غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھیں. جو پسندیدہ پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تو میرا معاملہ بہت اچھا ہو. بالکل ساتھ کی دیوار ہے مگر مجھے پسند نہیں تو میں اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جس کے وہ حقدار ہیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ اترانے والے, بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو جس کے ذہن میں یہ آئے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, مال زیادہ ہے, میرا گھر زیادہ بڑا ہے, پھر وہ ان پڑوسیوں کے ساتھ اس غرور کی وجہ سے اچھا رویہ نہ رکھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے, تو یہ یاد رکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خود پسند مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں وہ صفات پیدا ہوں جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پسند کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.